رہے ہیں اب ابھی وقار بلا تاخیر حضور قبلہ عالم کے بڑے ہی پیارے نواسے حضرت صاحب قبلہ کے منظور نظر جناب قبلہ پیرزادہ صاحبزادہ قبلہ پیر محمد اظہر احسان سرداری صاحب حضرت صاحب قبلہ کے خلیفہ بھی ہیں، حضور قبلہ عالم کے بڑے پیارے نواسے بھی ہیں۔ محبت سے قبلہ کا استقبال کیجیے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، تیرا پیر میرا پیر۔ خواجہ صاحب سے مرید بیٹھے بولو تیرا پیر میرا پیر۔ حق پیر میٹھا۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین من کان نبیا وآدم بین الماء والتین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین وعلی اصحابہ الراشدین۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قد قال اللہ تبارک و تعالی فی کتابہ المجید الا بذکر اللہ تطمئن القلوب۔ صدق اللہ مولانا العظیم و صدق رسولہ النبی الکریم الامین الرؤوف الرحیم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ سب دوست مل کر پڑھیں الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رحمۃ للعالمین وعلی آلک واصحابک یا خاتم النبیین۔ عزیزو دوستو بزرگو سب کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو اللہ رب العزت کی ذات قرآن مجید کے اندر اپنے بندوں کے ساتھ بڑے ہی خوبصورت سودے کر رہی ہے اور بڑے ہی خوش نصیب لوگ ہیں جو ان سودوں کو لیتے ہیں اور اس کا پورا پورا حق ادا کرتے ہیں۔ دوستو ایسا ہی ایک سودا اللہ رب العزت نے قرآن مجید کے اندر اپنے بندوں کے ساتھ کیا ہے کہ فاذکرونی اذکرکم، کہ اے میرے بندو تم میرا ذکر کرو میں تمہارے چرچے کر دوں گا۔ دوستو اللہ رب العزت کی ذات نے ذکر کا حکم تو فرما دیا، لیکن ذکر کتنا کریں؟ ہر چیز کی ایک مقدار بھی تو ہوتی ہے، ہر چیز کا ایک ٹائم ٹیبل تو ہوتا ہے۔ تو حضور نے ارشاد فرمایا کہ ذکر اتنا کرو کہ لوگ تمہیں دیوانہ کہیں، لوگ کہیں کہ یہ تو دیوانہ ہو گیا ہے، اس کو تو اللہ کے ذکر کے علاوہ کوئی چیز سوچتی نہیں۔ یعنی جتنی انسان ایک میکسیمم آؤٹ پٹ دے سکتا ہے کسی چیز کے لیے، جتنا انسان ذکر کر سکتا ہے اس کو اتنا ذکر کرنا چاہیے۔ دوستو یہی سودا ہمارے پیر و مرشد خواجہ خواجگان قیوم زمان قطب الارشاد حضرت خواجہ محمد سردار احمد نقشبندی مجددی غفاری المعروف پیر مٹھا رحمۃ اللہ علیہ، حضور پیر مٹھا رحمۃ اللہ علیہ سے لیا اور اس کے بعد اس کا ایسے ہی حق ادا کیا جس طرح اس حدیث مبارکہ کے اندر انسٹرکشن آئی ہے کہ جتنا انسان ذکر کو کر سکتا ہے۔ اور جب سے حضور قبلہ عالم نے حضور پیر مٹھا رحمۃ اللہ علیہ سے اس قلبی ذکر کی نعمت کو لیا، اس کے بعد آپ نے اپنی زندگی کی کوئی بھی ضرورت، کوئی بھی خواہش اس مقصد کے آڑے نہیں آنے۔ جو کچھ آپ اس چیز کے لیے کر سکتے تھے، اگر پنجاب کے اندر حضور قبلہ عالم کی ڈیوٹی لگی تو پنجاب کا کوئی بھی کونا کوچا آپ نے نہیں چھوڑا، نہ کوئی شہر اور گلی ایسی چھوڑی جہاں پر حضور پیر مٹھا رحمۃ اللہ علیہ کا پیغام نہ پہنچا۔
تو دوستو جب کوئی انسان اتنا زور لگا لیتا ہے، اتنا ذکر کر لیتا ہے، تو پھر اللہ انسان کا ذکر کیسے بلند کرتا ہے، اللہ انسان کا ذکر کیسے کرتا ہے؟ تو انسان دیکھے حضور داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ دنیا سے تشریف لگے تقریباً کم و بیش 1000 سال ہونے والا ہے، لیکن ذکر آج بھی سلامت ہے۔ حضور غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ دنیا سے گئے صدیاں ہو گئی، لیکن چرچا آج بھی سلامت ہے۔ حضور بابا فرید گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ دنیا سے گئے صدیاں ہو گئی، لیکن ذکر آج بھی سلامت ہے۔ حضرت خواجہ محمد عبد الغفار المعروف بالمٹا رحمۃ اللہ علیہ دنیا سے گئے نصف صدی سے زیادہ ہو گیا ہے، لیکن ذکر آج بھی سلامت ہے۔ حضرت خواجہ محمد سردار احمد نقشبندی مجددی غفاری المعروف بالمٹا رحمۃ اللہ علیہ دنیا سے گئے سالوں ہو گئے، لیکن ذکر آج بھی سلامت ہے، بلکہ بلند سے بلند ہوتا جا رہا ہے۔ دوستو کیسا اللہ رب العزت کی ذات اپنے بندوں کو انعام و اکرام کے ساتھ نوازتی ہے کہ آج بھی میرے خواجہ صاحب کے نام کے اوپر جینے والے اور مرنے والے دن ب دن بڑھتے جا رہے ہیں۔ آج اللہ رب العزت کی ذات نے ان کا تصور ہمارے سینوں کے اندر اس طرح جما دیا ہے کہ آج ان کا تصور ہمارے سروں سے امامے نہیں اترنے دیتا، آج بھی ان کا تصور ہمارے چہروں سے داڑیاں نہیں اترنے دیتا، آج بھی ان کا تصور ہمارے ہاتھوں سے مسواکیں نہیں چھوٹنے دیتا، آج بھی ان کا تصور ہماری نمازیں کبھی قضا نہیں ہونے دیتا۔ اللہ نے یہ میرے خواجہ صاحب کو ایسا انعام عطا فرمایا ہے کیونکہ انہوں نے دن رات اللہ کا ذکر کیا ہے۔ اس لیے دوستو یہ تو دنیا کے اندر اللہ رب العزت کی ذات اپنے بندوں کو نوازتی ہے، آخرت کا کوئی اندازہ ہی نہیں کر سکتا۔ حضور نے ارشاد فرمایا کہ کسی انسان نے میری کسی ایک سنت کو زندہ کر دیا جسے ترک کیا جا رہا ہو، تو اللہ رب العزت قیامت والے دن اسے 100 شہید کے برابر درجہ عطا فرمائے۔ ایک سنت کو جس انسان نے زندہ کر دیا تو جو ہستی ساری زندگی خود بھی سنت کا پیکر بن کر رہی ہو اور اپنے ہر چاہنے والے کو سنت کا پیکر بنا دیا ہو، اس کا آخرت کے اندر جو ثواب کا عالم کیا ہوگا۔ تو دوستو وقت مختصر ہے، آخر کے اندر ایک حدیث تھوڑی تشریح کر کے یہ فقیر اجازت چاہے گا۔ دوستو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہم حضور قبلہ عالم کے نقش قدم کے اوپر کیسے چل سکتے ہیں، ہم حضور قبلہ عالم جیسے کیسے بن سکتے ہیں، کیسے ان کی راہ کے اوپر چل سکتے ہیں۔ آج جب ہمارے دلوں کے اندر یہ خیال پیدا ہوتا ہے تو شاید بڑوں کے دلوں کے اندر یہ خیال پیدا ہوتا ہوگا کہ شاید ہمیں گھر بار چھوڑنا پڑے گا، ہمیں جنگلوں کے اندر جانا پڑے گا، ہمیں سالوں سال بزرگان دین کی خانقاہوں کے اوپر رہنا پڑے گا، تو پھر جا کر شاید ہم حضور قبلہ عالم جیسے بن سکتے ہیں۔ دوستو ایک حدیث ہے، اگر کوئی انسان اس کے اوپر غور کر لے تو ان سب چیزوں کے بغیر بھی ہم بزرگان دین کے نقش قدم کے اوپر چل سکتے ہیں۔ حضور نے ارشاد فرمایا کہ ایک ایسا مؤذن جو ثواب کی نیت سے اذان دیتا ہے وہ اللہ کے نزدیک ایک ایسے مجاہد کی مانند ہے جو خون میں لتڑا ہوا ہے۔ اب کوئی انسان اس حدیث کے اوپر غور کرے کہ مجاہد بننا کتنا مشکل کام ہے۔ سب سے پہلے انسان کو اپنا وطن چھوڑنا پڑتا ہے، اپنے ماں باپ، بیوی بچے، دوست، رشتہ دار ساروں کو چھوڑنا پڑتا ہے، اور پھر انسان کو میدان جنگ کے اندر ہتھیلی کے اوپر اپنی جان لے کر جانا پڑتا ہے اور اپنے بدن کو زخمی کروانا پڑتا ہے، پھر جا کر ایک انسان مجاہد بنتا ہے، خون میں لگڑتا ہے۔ اور دوسری طرف اس کو تشبیہ دی جا رہی ہے ایک ایسے موسم کے ساتھ جو اپنے گھر کے اندر بیٹھا ہوا ہے، اپنے وطن کے اندر اپنے بیوی بچوں کے ساتھ، اپنے ماں باپ دوستوں کے ساتھ بیٹھا ہوا ہے اور ہر طرح کی سہولت کو انجوائے کر رہا ہے، تو وہ اس کے برابر کیسے ہوگا؟ دوستو علماء کرام فرماتے ہیں کہ اس کے اندر جو نکتہ ہے وہ در حقیقت وہ ڈیوٹی ہے جو اللہ رب العزت کی ذات اپنے بندے سے ایکسپیکٹ کر رہا ہے، جو اللہ رب العزت کی ذات اپنے بندے سے چاہتا ہے کہ جس کی میں نے جان میں ڈیوٹی لگائی ہے وہ اپنا کام اخلاص کے ساتھ کرے۔ اگر ہر بندہ تلوار لے کر میدان جنگ کے اندر نکل جائے تو پھر اذانیں کون دے گا، اور اگر ہر بندہ اذان دینے لگ جائے تو میدان جنگ کے اندر کون جائے؟ اس لیے دوستو اس حدیث میں پتہ چلتا ہے کہ ہم جہاں کہیں بھی ہیں اس سے فرق نہیں پڑتا، چاہے آپ کوئی طالب علم ہے، چاہے کوئی جاب ہولڈر ہے، چاہے کوئی بزنس مین ہے، جو کچھ بھی آپ ہیں اس سے فرق نہیں پڑتا، جہاں پر بھی ہیں آپ اس
سودے کو لے کر اس کی آگے ارشاد کر سکتے ہیں، اس کی تبلیغ کر سکتے ہیں۔ بس آپ نے کرنا کیا ہے؟ اس دربار میں آنا ہے، آ کر اس قلبی ذکر کی نعمت کو لینا ہے۔ اور دوستو یاد رکھنا، یہ دربار کوئی عام دربار نہیں ہے۔ حضور قبلہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ دربار غوثیہ ہے۔ اللہ رب العزت کی ذات نے ہمیں اتنا بڑا اپنی نعمتوں کا مال عطا کیا ہے کہ جہاں پہ جو نعمتیں ملتی ہیں وہ پوری روئے زمین کے اندر کہیں نہیں ملتی۔ اور اس لیے دوستو جہاں پر آیا کریں اور زیادہ سے زیادہ تبلیغ کر کے دوستوں کو لایا کریں، اور جہاں سے جو قلبی ذکر کی نعمت ملتی ہے اس کو خود بھی لیا کریں۔ اور جہاں کہیں بھی ہیں آپ، چاہے کسی اسکول کے اندر ہے، کسی ادارے کے اندر ہے یا اپنے گھر کے اندر ہے، اس کی تبلیغ کریں گے، انشاءاللہ آپ اس محنت کے اندر لگے رہیں گے، اللہ رب العزت جو ہے آپ کا نام جو ہے اللہ کے ولیوں کی صف کے اندر اس کا شمار کر دے گا۔